بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقامہ الحافظات بشاور شارع ورثت جماعت دہم اے مضمون ہدایت النحو سبق نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ اور نیک انجام ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ والصلاۃ اور رحمت نازل ہو علی رسولہ اس کے رسول پر، محمد جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وآلہ و اصحابہ اجمعین اور اس کے تمام آل اور اصحاب پر۔ مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا، تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے کتاب کا آغاز بسم اللہ اور الحمدللہ سے کیوں کیا؟ تو اس کے مختلف جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم کی اتباع کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کیا۔ دوسرا جواب یہ کہ احادیث کی اتباع کرتے ہوئے، چونکہ حدیث میں ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ، ہر عظیم الشان کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے اس میں خیر و برکت نہیں رہتی۔ اس طرح دوسری حدیث میں ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اخطأ، ہر بابرکت کام جو کہ الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے۔ تیسرا جواب سلف صالحین کی اتباع کرتے ہوئے مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا، کیونکہ سلف صالحین بھی اپنی کتاب کو تسمیہ اور تحمید سے شروع کرتے تھے۔ چوتھا جواب خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کیا۔ پانچواں جواب اللہ کی استعانت اور مدد حاصل کرنے کے لیے۔ چھٹا جواب مصنف رحمہ اللہ نے حدیث قدسی کی اقتدا کی ہے کہ اللہ نے قلم کو حکم دیا اکتب، تو سب سے پہلے قلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ ساتواں جواب شیطان پر رجم کیا ہے، یعنی شیطان کو تذلیل کیا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من قال بسم اللہ یذوب الشیطان کما یذوب الرصاص فی النار، جس نے بسم اللہ کہا تو شیطان پگھل جاتا ہے جس طرح تانبا آگ میں پگھلتا ہے۔ آٹھواں جواب کافروں پر رد کیا ہے، کیونکہ کافر اپنے کام اپنے معبودان باطلہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، تو مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو معبود حق کے نام سے شروع کیا۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ اور الحمدللہ کی الگ الگ روایتیں ہیں، دونوں روایتوں پر ایک وقت میں عمل کرنا مشکل ہے، تو مصنف رحمہ اللہ نے کس روایت پر عمل کیا؟ اس کے دو جوابات ہیں۔ پہلا جواب ابتدا کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ابتداء حقیقی، نمبر 2 ابتداء اضافی، نمبر 3 ابتداء عرفی۔ ابتداء حقیقی وہ ابتدا ہے جو سب سے پہلے ہو اور اس سے پہلے کچھ نہ ہو، جس طرح کہ کتاب میں موجود ہے بسم اللہ، بسم اللہ سے پہلے کچھ موجود نہیں، لہٰذا بسم اللہ ابتداء حقیقی۔ دوسری قسم ابتداء اضافی، وہ ابتدا ہے جو ایک نسبت کے اعتبار سے مقدم ہو اور دوسری نسبت کے اعتبار سے مؤخر ہو، جیسے الحمدللہ۔ اب یہ کتاب کے اعتبار سے تو مقدم ہے لیکن بسم اللہ کے اعتبار سے مؤخر ہے، کہ شروع میں بسم اللہ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اور پھر اس کے بعد کتاب کا آغاز۔ تیسری قسم ابتداء عرفی، وہ ابتدا ہے جو مقصود سے پہلے ہو اگرچہ وہ مؤخر ہی کیوں نہ ہو، جیسے الحمدللہ جو کہ مقصود یعنی کتاب سے مقدم ہے اگرچہ بسم اللہ سے مؤخر ہے، تو بسم اللہ سے ابتداء حقیقی مراد ہے اور الحمدللہ سے ابتداء اضافی یا ابتداء عرفی مراد ہے۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیتے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بذکر اللہ فہو اخطأ، تو اس حدیث میں مطلقاً ذکر آیا ہے، بسم اللہ اور الحمدللہ سب کو شامل ہے۔ تیسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ باہر فجر اور لفظ اللہ کے درمیان اسم کا اضافہ کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے کہ کتاب میں موجود با استعانت کے لیے ہے، استعانت یعنی مدد طلب کرنے کے لیے۔ اگر اس با کو
لفظ اللہ پر ہی داخل کر دیا جاتا تو اس میں یہ التباس ہوتا کہ آیا یہ با قسمیہ ہے یا یہ استعانت کے لیے، تو اس التباس کو دور کرنے کے لیے اسم کا اضافہ کر دیا گیا۔ چوتھا سوال یہاں پر الرحمن اور الرحیم دونوں مبالغے کے صیغے، تو پھر الرحمن کو الرحیم پر مقدم کیوں کیا گیا؟ پہلا جواب یہ کہ الرحمن میں الفاظ زیادہ ہے بنسبت الرحیم کے، اس لیے الرحمن کو الرحیم پر مقدم کیا۔ دوسرا جواب یہ کہ رحمان کا اطلاق اس ذات پر ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے رحمت ہو، اور رحیم کا اطلاق اس ذات پر ہوتا ہے جو آخرت کے لیے صرف رحمت ہو۔ جبکہ تیسرا جواب یہ کہ رحمان صرف اللہ جل شانہ کو ہی کہا جاتا ہے، جبکہ رحیم اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ میں الف لام اور حمد میں بحث ہے، تو اس وضاحت سے پہلے الف لام کی اقسام کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے الف لام کی دو قسمیں ہیں، الف لام اسمی اور الف لام حرفی۔ پہلی قسم الف لام اسمی وہ الف لام ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں پر داخل ہوں، جیسے الضارب، المضروب، تو الضارب اسم فاعل کا صیغہ، المضروب اسم مفعول کا صیغہ، ان دونوں پر جو الف لام داخل ہے تو اسے الف لام اسمی کہا جائے گا۔ جبکہ دوسری قسم الف لام حرفی وہ الف لام ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے علاوہ دوسری چیز پر داخل ہوں۔ پھر الف لام حرفی کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 الف لام زائدہ، نمبر 2 الف لام غیر زائدہ۔ الف لام زائدہ وہ ہے جو کسی کلمے سے ہٹا دیا جائے اور معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، اور الف لام غیر زائدہ وہ الف لام جس کو کلمے سے ہٹا دیا جائے تو معنی میں تبدیلی پیدا کرے۔ پھر الف لام غیر زائدہ کی 4 اقسام ہیں، الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد خارجی اور الف لام عہد ذہنی۔ پہلی قسم الف لام جنسی وہ الف لام ہے جو جنس یا نوع پر دلالت کرے، جیسے الرجل، المرأۃ، تو یہ دونوں ایک نوع پر دلالت کر رہے کہ رجل سے مراد مرد اور مرأۃ سے مراد عورت ہے۔ دوسری قسم الف لام استغراقی وہ الف لام جس سے تمام افراد مراد ہو، جیسے ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، تو یہاں پر الانسان پر جو الف لام ہے تو اس سے مراد الف لام استغراقی۔ تیسری قسم الف لام عہد خارجی وہ الف لام جس سے بعض افراد مراد ہوں اور وہ بعض افراد ذہن میں موجود ہوں، جیسے فعصیٰ فرعون الرسول کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، تو یہاں پر الرسول پر الف لام داخل ہے اور اس سے بعض افراد یعنی موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، اور وہ افراد یعنی موسیٰ علیہ السلام ذہن میں موجود بھی ہیں۔ چوتھی قسم الف لام عہد ذہنی وہ الف لام ہے جس سے بعض افراد مراد ہو لیکن وہ ذہن میں موجود اور متعین نہ ہو، جیسے فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا کہا جائے گا۔ تو اب یہاں پر الذئب پر الف لام داخل ہے لیکن اس سے کوئی متعین بھیڑیا مراد نہیں، بلکہ جو بھیڑیا بھی ہو کوئی بھیڑیا بھی اسے کھا سکتا ہے۔ پھر آگے الحمدللہ میں حمد تعریف کو کہا جاتا ہے، لیکن حمد اور مدح دونوں میں فرق ہے۔ پہلا فرق یہ کہ یعنی حمد اس تعریف کو کہا جاتا ہے جو اختیاری فعل کی وجہ سے زبان پر جاری ہو، جیسے حمدت زیدن علی علمہ کہنا جائز ہے کہ میں نے زید کی تعریف کی اس کے علم کی بنا پر اس کے علم کی تعریف کی، لیکن حمدت زیدن علی حسنہ کہنا جائز نہیں کیونکہ حسن اس کے اختیار میں نہیں، لیکن علم چونکہ اختیاری ہے اس وجہ سے حمدت کہنا جائز ہے۔ جبکہ مدح اس تعریف کو کہا جاتا ہے جو فعل اختیاری یا غیر اختیاری کی وجہ سے زبان پر جاری ہو، بس اسی وجہ سے مدحت زیدن علی علمہ کہنا جائز ہے اور مدحت زیدن علی حسنہ بھی جائز ہے۔ الحمدللہ اصل میں حمدت حمدن للہ تھا، جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنا دیا گیا، تو اس جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ کیوں بنایا گیا؟ وجہ اس کی ہے کہ جملہ اسمیہ میں دوام اور استمرار ہوتا ہے، جبکہ جملہ فعلیہ کسی ایک زمانے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے،
یا تو وہ ماضی کے ساتھ متعلق ہوگا یا وہ زمان حال یا استقبال کے ساتھ، جبکہ جملہ اسمیہ اس میں تمام زمانے آ سکتے، اس میں کوئی زمانہ خاص نہیں، جبکہ اللہ کی حمد و ثنا میں دوام اور استمرار مطلوب ہوتا ہے، اس وجہ سے جملہ اسمیہ کا استعمال کیا گیا۔ رب العالمین، رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، یعنی کسی چیز کو آہستہ آہستہ اس کے کمال کی حد تک پہنچانا۔ تو رب کا استعمال اگر اضافت کے بغیر ہو تو اس سے مراد صرف اللہ تعالیٰ، اور اگر اضافت کے ساتھ اس کا استعمال ہو تو پھر اس صورت میں مخلوق کے لیے بھی جائز ہے، جس طرح کہ رب الدار یا رب المال وغیرہ۔ العالمین، عالم کی جمع ہے۔ عالم کا اطلاق اللہ کے سوا ہر مخلوق پر کیا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عالم بمعنی علامت، یعنی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، العاقبہ الف لام مضاف کی عوض ہے، اصل میں خیر العاقبہ یا حسن العاقبہ تھا، اچھا انجام یا بہتر انجام۔ الصلاۃ، اس کی 4 معنی ہیں۔ نمبر 1 دعا، نمبر 2 رحمت، نمبر 3 استغفار، نمبر 4 تسبیح۔ لفظ صلاۃ کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر اس سے مراد رحمت ہوتی ہے، اگر انسانوں کی طرف ہو تو اس سے مراد دعا، اگر نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو استغفار مراد ہوتی ہے، اور اگر اس کی نسبت پرندوں کی طرف ہو تو اس سے مراد تسبیح۔ چونکہ یہاں پر صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو اس سے مراد رحمت ہے۔ آلہ، آل اصل میں اہلن تھا، ہا کو حمزہ سے بدل دیا تو اعلن بن گیا، پھر امنہ کے قاعدے کے مطابق حمزہ کو الف سے بدل دیا تو یہ آلن بن گیا۔ آل اور اہل میں تھوڑا سا فرق ہے، آل صرف ذوی العقول کی طرف مضاف ہوتا ہے، جبکہ اہل ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس لیے آل موسیٰ اور آل کتاب کہنا جائز نہیں، جبکہ اہل موسیٰ اور اہل کتاب دونوں جائز ہیں۔ دوسرا فرق، آل صرف مذکر کی طرف مضاف ہوتا ہے، جبکہ اہل مذکر اور مؤنث دونوں کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس لیے آل موسیٰ جائز، آل فاطمہ کہنا ناجائز، اہل موسیٰ اور اہل فاطمہ دونوں کہنا ہی جائز ہے۔ تیسرا فرق یہ کہ آل بعظمت اور اشراف کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس لیے آل الحجام کہنا جائز نہیں، اور اہل عام ہے، اس کی اضافت ہر ایک کی طرف ہو سکتی ہے، جیسے اہل الحجام اگر ہو تو یہ کہنا بھی جائز ہے۔ واصحابہ، اصحاب صحب کی جمع بمعنی ساتھی، اس سے مراد نبی علیہ السلام کی صحابہ کرام، نبی علیہ السلام کے ساتھی، اور صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ اجمعین، اجمعین تاکید کے لیے ہے، تو اس لفظ سے بعض فرقوں پر رد ہے، کیونکہ روافض یہ قبیلہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں مانتے، اس طرح وہ امیر معاویہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، اور خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں مانتے، لہٰذا اجمعین کہہ کر اس سے تمام صحابہ مراد ہو گئے۔ اما بعد، فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب القافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل، وسميته بهداية النحو رجاء إلى أن يهدي الله تعالى به الطالبين۔ اما بعد، أي بعد الحمد والصلاة، یعنی حمد و صلاۃ کے بعد، فہذا مختصر، پس یہ کتاب مختصر ہے، مضبوط فی النحو، جو کہ ضبط کی گئی ہے نحو میں، جمعت فیہ، میں نے جمع کی ہے اس میں، مہمات النحو، نحو کے مقاصد، مہمات ای مقاصد، نحو کے مقاصد، علی ترتیب القافیہ، قافیے کی ترتیب پر، مبوبا و مفصلا، اس حال میں کہ میں باب بنانے والا ہوں اور فصل بنانے والا ہوں، بعبارت واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ، مع ایراد الامثلۃ، مثالوں کے لانے کے ساتھ، فی جمیع مسائلها، تمام مثالوں میں، اس کی تمام مثالوں میں،
اس کے تمام مسائل میں مثالوں کے لانے کے ساتھ من غیر تعرض بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کے للادلت دلائل والعلل اور علت سے لئلا یشوش تاکہ پریشان نہ ہو ذہن مبتدی طالب علم کا ذہن ان فہم المسائل مسائل کے سمجھنے سے وسمیتہ اور میں نے اس کا نام رکھا ہے بہدایت النحو رجاءً اس امید پر الی ان یہدی اللہ تعالی کہ اللہ تعالی ہدایت دے گا بھی اس کے ذریعے طالبین کو۔ اما بعد، اما دو قسم کے لیے آتا ہے، ایک وہ جو اجمال یعنی مختصر بات کے بعد تفصیل کے لیے آتا ہے، یعنی متکلم کوئی بات ذکر کرے اور اس کو پوشیدہ چھوڑ کر اما کے ساتھ تفصیل بیان کرے۔ مثال کے طور پر جاءنی الطلاب اما زید فاکرمتہ اما بکر فاعنتہ، آئے میرے پاس طلباء، بہرحال زید بس میں نے اس کا اکرام کیا اور بکر بس میں نے اس کی اہانت کی۔ تو اس میں طلباء کے آنے کے بعد اما کے ساتھ زید کے اکرام اور بکر کی اہانت کے ساتھ تفصیل ہے۔ اور دوسری قسم وہ اما جو ابہام کی تفصیل کے لیے نہیں آتا بلکہ کلام کے شروع میں آتا ہے، تو وہ ابتدائیہ اور استنافیہ ہوتا ہے۔ یہاں پر اما ابتدائیہ ہے۔ پھر اما کے اصل میں بھی اختلاف ہے۔ امام خلیل رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی اصل مہما ہے، اما اصل میں مہما تھا، ہاں کو حمزہ کے ساتھ قریب المخرج ہونے کی وجہ سے بدل دیا تو اس سے مہما بن گیا۔ حمزہ چونکہ صدارت کلام چاہتا ہے اس وجہ سے شروع میں لا کر میم کا میم میں ادغام کر دیا تو یہ اما بن گیا، جبکہ امام سیبوی رحمہ اللہ کے نزدیک اما اپنی اصلیت پر ہے، کوئی تغیر اور تبدل اس میں نہیں ہوا اور یہی مذہب اولا ہے۔ بعد کی تین حالتیں ہیں۔ پہلی حالت، اس کا مضاف الیہ یا تو ذکر ہوگا یا نہیں، اگر ذکر ہوگا تو یہ معرب ہوگا، جبکہ اگر مضاف الیہ ذکر نہ ہو اور نسین منسین ہو یعنی ذہن میں بھی موجود نہ ہو تو بھی یہ معرب ہوگا، اور اگر اس کا مضاف الیہ ذکر نہ ہو اور ذہن میں موجود ہو تو اس صورت میں یہ مبنی ہوگا۔ یہاں پر بعد مبنی پر ضمہ ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ اگرچہ یہاں پر ذکر نہیں ہے، بعد کے بعد مضاف الیہ موجود نہیں لیکن ذہن میں موجود ہے، مضاف الیہ کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے اس کے عوض میں بعد پر ضمہ لیا ہے، اس وجہ سے بعد مبنی پر ضمہ ہے۔ اس کی تقدیری عبارت بعد البسملۃ والحمدلۃ والصلاۃ کہ حمد و صلاۃ کے بعد، تو تسمیہ حمد و صلاۃ اس کے لیے مضاف الیہ محذوف ہے۔ فحاذا مختصر، فحاذا اما کے بعد چونکہ فا کا لانا لازمی ہے اس وجہ سے حاذا پر فا موجود ہے۔ حاذا اس میں اشارہ اور اس کا مشار الیہ ہدایت النحو کتاب۔ اشکال پیدا ہوتا ہے یہاں پر، اس میں اشارہ تو وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے موجودہ چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، حالانکہ ہدایت النحو کتاب موجود نہیں ہے یہاں پر، تو حاذا کیسے کہہ دیا؟ جواب اس کے یہ دے دیں، اگر مصنف رحمہ اللہ نے پہلے کتاب لکھی ہو اور اس کے بعد خطبہ لکھا ہو تو پھر کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر مصنف رحمہ اللہ نے پہلے خطبہ لکھا پھر بعد میں کتاب لکھی تو پھر حاذا کا مشار الیہ وہ مضامین ہوں گے جو مصنف رحمہ اللہ کے ذہن میں موجود ہیں۔ گویا کہ تقدیری عبارت یہ ہے ھذا الذی حضر فی ذہن المصنف، یعنی وہ جو کہ مصنف کے ذہن میں حاضر ہے۔ مختصر باب افتعال سے اس میں مفعول کا صیغہ بمعنی محفوظ اور خالی، مطلب یہ کہ اس کتاب کی عبارت زائد الفاظ سے خالی ہے۔ مضبوط فی النحو، مضبوط یعنی زوائد سے محفوظ ہونا، یعنی یہ کتاب بے جات قوالت سے محفوظ ہے۔ مہمات النحو، جمع فی مہمات النحو، مہمات محمت ان کی جمع معنی سمجھنا یعنی ضروری مسائل کا سمجھنا، علی ترتیب الکافیہ، کافیہ کی ترتیب پر، کافیہ نحو کی کتاب ہے۔ یہاں پر ایک اور اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کتاب یعنی ہدایت النحو کافیہ کی ترتیب پر لکھی گئی ہے تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے کیونکہ کافیہ کی کتاب پہلے سے ہی موجود تھی۔ جواب یہ کہ ترتیب سے مراد یہ نہیں کہ جس طرح
قافیے کی کتاب لکھی گئی بالکل اسی طرح ہدایت النحو لکھی گئی، بلکہ یہاں پر ترتیب سے مراد یہ کہ جس طرح قافیہ میں پہلے اسم کی بحث، پھر فعل کی، پھر حرف کی، اسی طرح ہدایت النحو میں بھی ہے۔ جس طرح قافیہ میں پہلے مرفوعات، پھر منصوبات اور پھر مجرورات کا بیان ہے، ہدایت النحو میں بھی اسی طرح ہے۔ مبوباً و مفصلا، واو اور صاد کو فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، یعنی مبوباً و مبوباً اور مفصلا اور مفصلا دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ واو اور صاد اگر دونوں پر کسرہ ہو، دونوں مکسور ہو، تو دونوں ہی صورت میں اس میں فاعل واقع ہوں گے، اور جماعتوں کی، یہاں پر جو جماعت ہے اس کی تو ضمیر سے حال واقع ہوں گے، یعنی جماعت فعل تو ضمیر ذوالحال اور مبوباً مفصلا دونوں اس کے لیے معطوف معطوف علیہ ہو کر حال واقع ہوں گے۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا، میں نے اس ہدایت النحو میں نحو کے مقاصد قافیے کی ترتیب پر جمع کیے، اس حال میں کہ میں اس کو باب باب اور فصل فصل کرنے والا ہوں۔ اور اگر واو اور صاد دونوں مفتوح ہو، یعنی مبوباً و مفصلا ہو، تو اس صورت میں دونوں اسم مفعول کے صیغے ہوں گے، اور اس صورت میں پھر فیہ کی ہا ضمیر سے یا مہمات النحو سے حال واقع ہوں گے۔ اگر فیہ کی ہا ضمیر سے حال واقع ہو تو پھر اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس ہدایت النحو میں نحو کے مقاصد قافیے کی ترتیب پر جمع کیے ہیں، اس حال میں کہ وہ یعنی ہدایت النحو باب باب اور فصل فصل کیا ہوا ہے۔ اور اگر مہمات النحو سے حال واقع ہو تو پھر ترجمہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ میں نے اس ہدایت النحو میں نحو کے مقاصد قافیے کی ترتیب پر جمع کیے ہیں، اس حال میں کہ وہ مقاصد نحو باب باب اور فصل فصل کیے ہوئے ہیں۔ بعبارت واضحۃ، عبارت لغت میں خواب کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں وہ نقوص جو معانی پر دلالت کرے۔ واضحۃ، واضحۃ سے مصنف رحمہ اللہ اس طرح اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ یہ کتاب قافیے کی ترتیب پر ہے، مگر قافیے کی طرح مشکل عبارت اس میں نہیں، بلکہ اس میں واضح عبارت موجود ہے۔ مع ایراد الامثلۃ، ایراد باب فاعل سے معنی لانا، امثلہ مثال کی جمع، یعنی جو مسئلے کی وضاحت کے لیے لائے جاتے ہیں۔ من غیر تعرض الادلۃ والعلل، ادلہ جمع ہے دلیل کی، یعنی کسی دعویٰ کی پختگی کے لیے جو چیز لائی جاتی ہے اس کو دلیل کہتے ہیں، اور علل یہ جمع ہے علت کی۔ لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل، تاکہ پریشان نہ ہو مبتدی طالب علم کا ذہن مسائل کے سمجھنے سے۔ تو اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ من غیر تعرض کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے ہدایت النحو میں مثال کو ذکر کیا، لیکن اس کے لیے دلیل اور علت پیش نہیں کی۔ وجہ اس کی کیونکہ اگر میں دلیل اور علت کو پیش کرتا تو طالب علم کا ذہن اپنی دلیلوں اور علتوں میں الجھ جاتا اور طالب علم کا اصل مقصد رہ جاتا، اس لیے مصنف نے یہاں پر دلائل اور علت ذکر نہیں کی۔ عن فہم المسائل، تو یہ یشوش کے ساتھ ہی متعلق ہے۔ سمیتہ بہدایت النحو، ہدایت النحو میں بہدایت النحو میں بازائد، اور یہ دو مفعول کے ساتھ متعدی ہے، ایک مفعول تو ضمیر ہے یہاں پر اور دوسرا مفعول ہدایت النحو۔ تو ہدایت النحو ہدایت کا لغوی معنی راستہ دکھانا، اور اصطلاح میں وہ رہنمائی جو انسان کو مقصود تک پہنچائے۔ رجان الی ان یہدی اللہ، رجان کا معنی امید، اور ان یہدی اللہ تعالی، یہ رجان مصدر جو کہ مضاف ہے اس کے لیے بتاویل مصدر ہو کر مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، اور یہ دونوں مل کر پھر سمیت کے لیے مفعول واقع ہوں گے۔ تو یہ تھا آج کا سبق اچھی طرح سے آپ لوگ یاد کر لیں اور اگلے سبق کا بھی ساتھ میں مطالعہ کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔